بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قاسم سوری کو نقل کرنے کے چکر میں دوست مزاری نے ایک نقلی خط لہرا کر غلط طریقے سے درست ووٹوں کو مسترد کر کے اپنی اس پروسیڈنگ کو اپنے گلے کی ہڈی بنا لیا۔ دوست مزاری کا خیال تھا کہ جس طرح قاسم سوری نے پارلیمنٹ کا میلہ لوٹ لیا تھا ایک خط لہرا کر، تو اسی طرح دوست مزاری بھی پنجاب اسمبلی کا میلہ لوٹ لے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ افسوس ہے، ماتم ہے تم لوگوں کی عقل کا کہ قاسم سوری نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کو روکا تھا۔ قاسم سوری کے ہاتھ میں اصلی خط تھا جو پارلیمنٹ پہ خودکش حملہ تھا، جو عوام کے مفادات پہ ڈاکہ تھا۔ اس نے اپنے حلف کی وفاداری کرتے ہوئے اپنی قوم کے ساتھ جو حلف اٹھایا تھا اس کی وفاداری اس نے نبھاتے ہوئے، اس لیے اس نے پروسیڈنگ کو اور اس نے اس عدم اعتماد کو ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ پاکستان کے حق پہ اور پاکستانی قوم کے حق پہ ڈاکہ تھا وہ سائفر۔ جبکہ اس کو کاپی کرتے ہوئے جو دوست مزاری نے ڈرامہ رچایا، خط کہیں لکھا گیا، سگنیچر کہیں سے ہوئے، اور آج دیکھ لیں جس نے خط لکھوایا تھا، خط کا یہ سارا ڈرامہ کیا تھا، آج وہ سیدھا ایروپلین پہ بیٹھ کے دبئی پہنچ گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ تم بونے ہو سیاست میں، تم لوگوں کے کردار بہت چھوٹے ہیں۔ خان صاحب کا قد بہت بڑا ہے، ان کو نقل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تم ان سے سیکھو، ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر عمران خان سے سیکھو۔ تم جیسے چھوٹے قد کے لوگ کہتے تھے خان صاحب کو سیاست نہیں آتی۔ میرا خیال ہے آج تو ہم اوورسیز سے پوچھو دنیا والے خان صاحب کے لیے کیا اعزازی ورڈنگ رکھتے ہیں، خان صاحب کو وہ کس اینک سے دیکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا کوئی لیڈر کہتا ہے تو کوئی خان صاحب کو، میرا خیال ہے اب تو مغرب کا بھی لیڈر کہتا ہے۔ نہیں آتے تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نا جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا۔ تم لوگوں کے ظرف ہی چھوٹے ہیں، تمہیں تو صرف لوٹنا آتا ہے، اس کے علاوہ تمہیں ایک ایماندار شخص کی سمجھ کیسے آئے؟ پاکستانیوں، یہ جو تماشا شروع ہوا ہے 22 جولائی سے، اصل میں اب اس تماشے کو پرولونگ کرنے کے لیے ایک اور سکرپٹ لکھ کے نون لیگیوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، بلکہ پی ڈی ایم کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ اداروں کو گال گلوچ کرو، برا بھلا کہو اور اس طرح کرو، تاکہ پاکستانی عوام جو خان صاحب کے ساتھ نکل رہی ہے اس کے کراؤڈ کو، اس کی طاقت کو توڑا جائے، اسے ڈسٹریکٹ کیا جائے۔ آپ نے اس دھوکے میں نہیں آنا، اور جو نون لیگ کہہ رہی ہے، جس کو کہہ رہی ہے وہ جانے اور نون لیگ جانے۔ رہ گئی بات وزیر اعلیٰ کی، پاکستان کے قانون کے تحت اور آئین کے مطابق حمزہ شریف کسی لحاظ سے بھی، میں تو بلکہ اپنے جج صاحبان سے پوچھتی ہوں، آپ نے عارضی ٹیمپریری وزیر اعلیٰ حمزہ شریف کو کیوں بنایا؟ کیا آپ مجھے، ہم سارے اوورسیز مل کے آپ کو ایک اچھی رقم تحفے میں دیں گے، آپ ہمیں صرف وہ وجہ بتا دیں، وہ قانون بتا دیں جس قانون کے تحت آپ نے حمزہ شریف کو ٹیمپریری وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے۔ کس منصوبے پر اس کے پیچھے کام ہو رہا ہے؟
اگر یہ وقت کی ضرورت ہوتا تو عثمان بزدار کا تو استعفی ہی غیر قانونی غیر آئینی ہے، وہ تو سٹل اپنے عہدے پہ ہے۔ اگر پھر عمران بغض میں اسے اگر نہیں رکھنا تھا تو پرویز الہی تو بہترین چوائس تھی، جن کے پاس وزیر اعلیٰ کا ایکسپیرینس بھی تھا، پرانا سیاست کرنے والے بھی ہیں، اس بڑی پارٹی کے اتحادی بھی ہیں، اور آج کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، مستقل نہ رکھتے، عارضی رکھتے جب تک فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ حمزہ شریف کو کس قانون کس آئین کے، نہ اس شخص کی کوئی ایجوکیشن ہے، عثمان بزدار کی تو ڈگری تو لا کی ہے نا، اور دوسری طرف پرویز الہی کی ایکسپیرینس کی کافی ڈگری ہے۔ آپ نے حمزہ کو مرغی انڈے بچے سے باہر نکال کر آپ نے اسے وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو مرغیوں کا بناتے، انڈوں کا بناتے، کسی قصاب خانے کا بناتے۔ آپ نے اٹھا کے اسے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا، نہ اس کی کوئی ایجوکیشن ہے، نہ تجربہ ہے، صرف اس لیے شہباز شریف کا بیٹا ہے۔ جج صاحب، اکبرہ پروری ایک بہت بڑا جرم ہے قرآن کی روح کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کو جھٹلانا تمام آیتوں کو جھٹلانے کے برابر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران ہے، جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، نہ حق قتل کرتے ہیں، جو انصاف کرنے والوں کو بھی مار دیتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر دے دو۔ یہ آج نون لیگیوں کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے یہ آیت قرآن میں ہے۔ یہ انصاف کرنے والوں کو دھمکاتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان کے لیے تو آخرت میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب کا اعلان کر رہا ہے پاکستانیوں۔ انہیں مارنا، ان سے پاکستان کا لوٹا مال لینا جہاد ہے، اللہ کے حکم کی تابع داری ہے۔ ایسا نہ ہو سالے کی اونٹنی کی طرح، سالے کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے کاٹا تھا، قوم تماشا دیکھتی رہی تھی، کسی نے آگے سے بڑھ کر یہ ظلم روکا نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نشانی کہی ہے نبی نے، نبی شہر سے باہر ہے، تم اسے مار نہیں سکتے، کسی نے نہیں روکا تھا، اس لیے اس قوم پہ عذاب آیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کہتے ہیں کہ ان کے مشائخ اور علماء انہیں برے کام کرنے سے کیوں نہیں روکتے، ظلم کرنے سے کیوں نہیں روکتے، ہم پہلے انہیں سزا دیں گے اور پھر انہیں دیں گے۔ تو آج میں پاکستان کے مولوی طبقے سے پوچھتی ہوں، مدرسوں کے کرتا دھرتا سے پوچھتی ہوں، جنہوں نے مدرسوں کو اپنی امپائر بنا رکھا ہے، کہ آپ ملک کی اس حالت پہ جہاں کرپٹ چور لٹیرے آ کے پاکستان کے خزانوں کے اوپر گدوں کی طرح پڑ گئے ہیں، کیا آپ قرآن کی آیتوں سے اذان حق کرنا آپ کا کام نہیں تھا؟ مہنگائی بڑھا کے عوام کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے، کیا آپ کا حق نہیں تھا کہ اذان حق دیتے اور قرآن کی ان آیتوں کو سامنے لاتے؟ میں آپ مولویوں سے پوچھتی ہوں، قرآن کیا ہے؟ کیا قرآن عربی میں پڑھنے والی الف لیلہ کی کتاب ہے؟ اللہ تو کہتے ہیں یہ قرآن تمہارے لیے رستہ ہے، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن تمہارے لیے آئین ہے، قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون کو حدوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم کرو، یعنی کہ اس قانون کو قائم کرو۔ کیا چور کو چور کہہ کے اسے سزا دینا اللہ کا قانون نہیں؟ تو پھر آپ کرپٹ لوگوں کے آگے کیوں خاموش کھڑے ہیں؟ کیا ایک مسلمان کو قتل کرنا حرام نہیں؟ تو پھر پاکستانیوں کو اٹھا کے غائب کر کے ان پہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایف آئی اے کے کتنے آفیسر مر گئے،
یہ دعائیں دے کے، کیمیکل دے کے کہ قتل، اللہ کی نگاہ میں قاتل قاتل ہے، کسی طریقے سے قتل کرے۔ ایمان تو یہی ہے اللہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا سنتا تو جو آپ چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم 2 ہوتے ہو نا تو تیسرا اللہ ہوتا ہے، جب تم سازشیں کر رہے ہوتے ہو نا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، جب تم سازشیں 4 مل کے کرتے ہو تو اس وقت 5واں اللہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے جو چھپ چھپ کے سازشیں کرتے ہیں، حج تو کر آئے ہیں پر وہاں سے توبہ نہیں کر کے آئے، نہ تو یہ پی ڈی ایم والے اور نہ ہی میرے ادارے کے کرتے دھرتے۔ میں تو اپنے محافظوں سے پوچھتی ہوں یہ حفاظت کی اگزامپل آپ نے دنیا آپ پہ تھو تھو کرے گی۔ پاکستانیوں کا تو زور سے منہ بند کروا لیتے ہو، دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے میڈیا کی آئینے سے، تھو تھو کر رہی ہے۔ میں اپنے 2 بڑی اداروں کو کہتی ہوں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، یہ تمہارے ملک کے۔ اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہوں پاکستانی فوج کا وقار اتنا زمین بوز ہو گیا ہے، اتنا زمین بوز ہو گیا کہ خدایا سوچو کہ اس فوج کو تم نے کیا کرنا ہے، کل دشمن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جس اوپر سے تم نے معاشی طور پہ ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، جس ملک میں کردار ہی نہ ہو، بد کردار لوگوں کو تم نے مسلط کر دیا، یہ نواز شریف کون ہے؟ اور دوسرا میں اپنے اداروں سے کہنا چاہتی ہوں کیا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ آپ لوگوں میں اکبر پروری، شخصیت پرستی اتنی زیادہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے عطا تارڑ؟ یہ کبھی کا پاکستان کے قانون کی مقدس کتاب پکڑ کے گندی گالیوں کے اشارے کر رہا ہے اس پہ کسی نے، اور پاکستان میں اس پہ کیس کاٹو، اسی طرح جا کے اس پہ کیس فائل کرو جس طرح عمران ریاض پہ اور عمران خان پہ بے نامی لوگ جا کے پٹیشن دائر کر دیتے ہیں۔ تم لوگوں کی تو بنتی ہے پٹیشن، ڈالو اس کے گلے میں پٹا، گھسیٹو اسے کورٹ میں۔ کل اس کی تقریر جو گالیوں سے بھری تھی پی ٹی وی چینل سے دی جا رہی ہے۔ تم شرم نہیں آتی پی ٹی وی کے کرتے دھرتوں کو؟ وہ تمہاری مائیں بھی انہی جیسی ہیں، ماؤں کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ میں تو ان لفظوں کو ریپیٹ نہیں کر پا رہی، کر نہیں سکتی۔ اور تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ یہ مقدس پی ٹی آئی پاکستان کا ادارہ ہے، اس سے گالی گلوچ کی کوریج کر رہے ہو تم لوگ؟ ڈوب کے مر جاؤ، بتا رہے ہو کہ تمہارے خاندانی معیار کیا ہیں۔ شرفا لوگ تو گالی گلوچ میں کھڑے نہیں ہوتے۔ اس عطا تارڑ کو کوئی پٹا ڈالنے والا نہیں ہے، کبھی قانون کی کتاب کو گالی بنا دیتا ہے، کبھی نیشنل چینل کو گالی بنا دیتا ہے۔ نون لیگ بھی تو صرف ہے ہی گند۔ وہ ان کی لیڈر ہے مریم نواز، اس نے ایسا ننگی ویڈیو بنانے کا ایک ٹرینڈ بنایا کہ میرا پورا معاشرہ اس پہ لگا ہوا ہے، قوم کی بچیاں اٹھاتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یہ کس نے کرائم کرنا سکھایا؟ مریم نواز کو لٹکانا چاہیے، یہ ٹرینڈ اس نے شروع کیا۔ کبھی ججوں کی، کبھی جرنلوں کی، پتہ نہیں وہ کہاں کیمرے لگائی بیٹھی، اس کے باپ نے اسے کبھی پٹا ہی نہیں ڈالا۔ کیا گاڑی کا گیراج لے کر جرنلوں کے آفسوں تک، جرنلوں کے آفسوں سے ججوں کی کرسیوں تک؟ پاکستان میں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ ایک آسمان پہ لکھے چاند کی طرح ہے جو کہ کنفرم ہے۔ ہر صورت پرویز رائی کو بننا چاہیے، اس کے لیے بھرپور احتجاج بھی کرو، لیکن اس ڈرامے میں پاکستان کے اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اثاثوں کی بقا کے لیے باہر نکلو۔ مونٹریال کا پاکستانی قونصلیٹ بیچا جا رہا ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے، لیٹر بھیج دیا گیا ہے۔
وہ کروڑوں ڈالر کی، اربوں ڈالر کی بلڈنگ ہے، اسی طرح اور بھی اثاثے بیچے جا رہے ہیں۔ خدایا باہر نکلو، پاکستان کو ایک منصوبے کے تحت کنگال کرنے کا، دیوالیہ کرنے کا، اور اس پہ یہ بے ضمیرے، بے خاندانی لوگ کام کر رہے ہیں۔ فرق ماؤں کا ہی ہے۔ نواز شریف کی ماں گڑوی والی تھی، اس کی ماں گڑوی والی تھی، اس لیے انہیں کیا پتا ہو قوموں کی اور ملکوں کی بقا کیا ہوتی ہے۔ ایسے بندروں کو بٹھا دو، وہ تو لوٹیں گے، دو دو ہاتھوں لوٹیں گے، یہ تو بندر ہیں۔ پاکستانیوں وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھوکے کو کھانے کو ملے تو کھے اڑانے لگتا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں، نہ صرف انہیں بلکہ جو ہمارے مذہبی علماء ہیں، جنہیں حق کی اذان دینی چاہیے تھی، جنہیں چوری کو، آیتوں کو نافذ کرنا چاہیے تھا، میڈیا سے کوئی ایسی کوریج نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عمران میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور انسانوں کو پر ظلم کر کے ان کا قتل کرتے ہیں اور عدل کرنے والوں کو بھی مارتے ہیں، یہ تینوں خوبیاں کن میں ہیں؟ نون لیگ۔ آیتوں کو وہ کہتے ہیں چوری کو حلال کرو، وہ کہتے ہیں صادق و امین کو ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ختم نبوت کو ہم نہیں مانتے، لیکن کسی مولوی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ گالی کو وہ برا نہیں سمجھتے، بے حیائی کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی آگے کی ہوئی ہے، جو سرے عام پاکستانی عورتوں میں بیٹھ کر پورا میڈیا اسے دیکھتا، وہ کہتی ہے میں مردوں کی گندی فلمیں دیکھتی، بناتی اور دیکھتی۔ تو یہ پارٹی تو ایک بدبودار گندگی، قوم کے نوجوانوں کو اس سے بچاؤ۔ اور قرآن شریف کہتا ہے یہ ان لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نافذ کرتے ہیں۔ اب اللہ کی آیتوں کو نافذ کرتا ہوا پاکستان میں اس وقت کون نظر آ رہا ہے؟ عمران خان، جو کہتا ہے کرپشن کے خلاف میں جنگ کروں گا، پاکستان کا لوٹا پیسہ واپس لاؤں گا، جو امر بالمعروف کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف روکتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کی اس آیت کو نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ آیت قرآن میں ہزاروں مرتبہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق زیادہ ہے، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، تم نے اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ پھر قرآن کی آیت ہے کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی، جس کی ہوس میں تم ظلم کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو۔ کیوں مولویوں نے یہ انہیں نافذ نہ کی اللہ کی حدیں؟ کیوں انہیں یہ اللہ کا پیغام نہ دیا؟ کیوں سارے مولوی مل کے کھڑے نہ ہو گئے؟ اگر مولوی یہ اپنا حق ادا کرتے، اگر یہ مدرسوں اپنا حق ادا کرتے، نہ تو کوئی ادارہ کرپشن کر پاتا، تو نہ کوئی عہدیدار کر پاتا، نہ کوئی وزیر تو نہ کوئی وزیر اعظم۔ لیکن مولوی تو خود اپنی امپائرز بنا کر بیٹھے۔ بند کرو انہیں صدقے دینا، انہیں زکاتیں دینا۔ کیا دیتے ہیں یہ تم لوگوں کو؟ چور کے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتے، چور کے لیے تو یہ آیت کو نکال کر باہر نہیں لاتے۔ کیا دے رہے ہیں تم کو؟ یہ آواز نہیں اٹھاتے کہ مریم بی بی تو مجمع میں آ کے لوگوں کی بچیوں کے سامنے ننگی موویوں کی بات کرتی ہے، کیونکہ انہیں تو اپنے فنڈ چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ سے لیں چاہے تمہاری جیبوں سے لیں، مست ہو کے کھا رہے۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کنفرم لکھا ہے۔ پاکستان کے اثاثوں کے لیے، اور جہاں پاکستان کے جمہوری نظام کو بچانے کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہو، جاگتی آنکھوں سے دیکھو، یہ تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر پاکستان کے اثاثوں کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اداروں کو، جو ادارے انہیں یہاں لائے ہیں، ان سب کی ملی بھگت ہے۔ اب ان کی کسی بات پہ پاکستانیوں تمہیں یقین نہیں کرنا۔
ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انہی کی گائیڈ لائن لیں گے۔ عمران خان، پاکستانیوں، اس وقت پوری دنیا عمران خان کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کے منہ پر کسی کے لیے دعا ہے، کسی کے لیے تعریفی الفاظ ہیں تو وہ عمران خان ہے۔ باقی اس بدبودار نظام میں ان بدبودار لیڈروں نے پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کے اداروں کو گالی بنا دیا۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتی ہوں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، پاکستانی فوج کا morale بہت گر گیا ہے دنیا میں۔ خدایا ہم پہ رحم کرے۔ میں عدلیہ کو کہتی ہوں، پاکستان کے عدلی نظام کو لوگ عدلی نظام کے لیے گالی سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے ججوں کی شان کے لیے گالی سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ ڈسکس ہوتے ہیں تو خدایا قوم پہ رحم کریں، قوم کی عزت و وقار کو آپ لوگ بہت بڑا دھچکا دے رہے۔ پاکستانیوں دیکھ لو، وہ آصف زرداری باہر بھاگ گیا یہ سارا تماشا لگا کر، اور نقلی خط دیکھ کر۔ ان کے پاس یہاں قطری ہیں نقلی خط ہیں، وہ بی ایک نقلی فاؤنٹ والا بھی تو خط لے آئی تھی جو اب لکھنے کی فاؤنٹ ابھی آئی نہیں تھی۔ ان کے پاس میرا خیال ہے ہماری عدلیہ تو ان کی عادی ابھی تک نہیں ہوئی، پر قوم تو بڑی عادی ہے، ان کے پاس نقلی یا قطری خط ہیں۔ اس لیے پاکستانیوں، پاکستان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے نکلو، اپنی بقا کے لیے، اپنی قوم کی بقا کے لیے۔ یہ ہمارا قومی فریضہ ہے۔ کل اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے، ظلم ہو رہا تھا تم نکلے کیوں نہیں، تم نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ اور جو لوگ کوشش نہیں کرتے اللہ ان کی مدد نہیں کرتا، اور جو لوگ حق کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی حدوں کو نافذ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہتے ہیں تم میری مدد کرو، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ آپ نے جملہ سنا ہوا ہے، مولوی تمہیں بیوقوف بناتے ہیں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ کبھی مولویوں نے تمہیں یہ دیا ہے کہ رول؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تیری مدد کیا کرے؟ میرے حکموں کو نافذ کرو، میری آیتوں کو نافذ کرو، میری حدوں کو قائم کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اذان حق بلند کرو۔ اس وقت پاکستان میں اذان حق بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان میں کرپٹ، چور، قاتلوں کا محاصرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت چوروں کو لوٹنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے اثاثوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کی آیتوں کو نافذ کرو، آواز بلند کرو۔ پاکستانی زندہ باد، پاکستان پائندہ۔